کارواں کارواں میرے کارواں کارواں کارواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کربلا کے اس تیسرے اور آخری پروگرام کے ساتھ میں آپ کی میزبان شہلا عباس۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ اور محترمہ سیمی آغا صاحبہ۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ایک دردناک شکنجہ ہے۔ شہید کی منطق عام انسانوں کی منطق سے بہت بلند ہوتی ہے۔ شہید کی منطق ہوتی ہے اپنے آپ کو فنا کر کے بزم انسانیت کو روشن کرنا۔ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ امام علی مقام جب مکے سے کربلا کی جانب چلے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام اپنے بابا مولا کائنات علی بن ابی طالب کے اشعار پڑھتے ہوئے چلے، جن کا ترجمہ ہے کہ اگرچہ دنیا زیبا و دلکش ہے مگر خدا کی بتلائی ہوئی آخرت اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے۔ اگر مال دنیا اسی لیے ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے تو کیوں نہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ اگر ہمارے جسم اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک دن فنا ہو جائیں تو کیوں نہ خدا کی راہ میں تلوار کے 1000 وار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جو موت سب سے بہترین موت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آقا امام حسین علیہ السلام کا ورود سے آغاز کریں گے کہ امام کربلا میں موجود ہیں 2 محرم سے 10 محرم تک، اور پھر 10 محرم سے آگے امام حسین علیہ السلام کا مشن کس طرح جاری رہا۔ پہلا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی محترمہ سیمی آغا صاحبہ سے کہ 2 محرم کو امام وارد کربلا ہوئے، 2 محرم کو امام آ چکے ہیں، خیمے نصب ہو گئے ہیں، 10 محرم سے جنگ کا آغاز ہوا، تو یہ 2 محرم سے 9 محرم تک امام کا کتنی بار لشکر سے سامنا بھی ہوا ہوگا، امام نے اتمام حجت بھی کیا ہوگا، خطبات بھی دیے ہوں گے۔ ان خطبات کا اور امام کے بار بار اتمام حجت کا لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ 2 محرم کو جس وقت کے امام عالی مقام تشریف فرما ہوئے ہیں کربلا میں، اس وقت سے عصر عاشور تک امام نے کئی دفعہ مختلف مراحل پر مختلف طریقے سے اتمام حجت کی ہے، اور کئی خطبات ہیں جو ہمیں تاریخ میں حرفاً حرفاً نظر آتے ہیں، اور امام نے مختلف اسٹریٹجیز استعمال کی ہیں۔ کہیں آپ نے براہ راست پورے فوج یزید کو مخاطب کیا ہے اور ان سے سوالات پوچھے ہیں، اور ان سوالات کے ذریعے اپنی حقیقت کو آشکارا کیا ہے اور اپنے بارے میں حجت تمام کی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ مقابلہ کس سے تھا، مقابل نواسے رسول اہل بیت تھے، یا جیسا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ باغی نے ایک سرکشی اختیار کی ہے اور اس کو بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو امام نے مسلسل اپنا تعارف بھی کرایا، امام نے اپنی حیثیت کا بھی تعارف کرایا، امام نے اپنے منصب کو بھی بارہا بتایا، اور وقتاً فوقتاً امام نے فوج یزیدی کو نہ صرف یہ کہ کبھی آپ نے گھوڑے کے اوپر بلند ہو کے خطاب کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ خطاب ختم ہو گیا اور مجھے پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہی ہے، تو امام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد آپ اونٹ پہ بیٹھے جو کہ زیادہ بلند ہے، اور اس پہ بیٹھ کے پھر آپ نے دوبارہ اپنے خطبے کو جاری کیا اور سوالات کے جوابات کا انتظار بھی کیا ہے، اور لوگوں نے جوابات دیے، لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں، اور یہ سب کچھ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ امام کی دوسری اسٹریٹجی ہے کہ امام نے 1-on-1 بیسس پہ بھی مذاکرات مستقل کیے ہیں عمر ابن سعد سے، جو کہ سپہ سالار تھا فوج شام کا، اس سے مسلسل امام نہ صرف یہ کہ بالمشافہ گفتگو کر رہے تھے بلند آواز میں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ درمیان میں نصب ہوا ہے اور امام اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور وہاں سے عمر ابن سعد بھی 20 ساتھیوں کے ساتھ آیا، لیکن خیمے کے اندر صرف امام ہے اور امام کے صاحبزادے حضرت علی اکبر اور ان کے بھائی جو کہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے تھے حضرت عباس آئے ہیں، اور اس جانب سے عمر سعد کے ساتھ بھی اس کا بیٹا اور اس کا قریبی غلام جو تھا، وہ دونوں، اور امام نے اس سے بہت تفصیلی حجت تمام کی اور اس کو
روکا, اس کو سمجھایا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا, اور وہ کتنے بڑے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں جس کی کوئی بخشش نہیں ہے. کارواں 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 کارواں. لیکن اس وقت عمر سعد کے جو اشعار تاریخ میں محفوظ ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے عمدن اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے بھائی عمر سعد یعنی سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے جو مباہلک کی حدیث کے راوی ہیں. جی بالکل, ہاں تو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. اور یہ فاتح مصر بھی تھے, فاتح مصر بھی تھے سعد ابن اور وقاص. پھر یہ دراصل کوفے سے آنا بھی نہیں چاہتا تھا, لیکن پھر ابن زیاد نے اسے دھمکی دی کہ اچھی بات ہے رہ کی سلطنت کا جی جی جی, پروانہ واپس کر دو تو بس رہ کی سلطنت. بلکہ امام کے ایک خطبے میں یہ بھی ہے کہ امام نے ارشاد کیا کہ میں تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اس نے کہا میرا گھر ڈھا دیا جائے گا. جی. تو امام نے کہا کہ میں تمہیں گھر تعمیر کرا کے دوں گا. بالکل. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے اہل خانہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. امام نے اس کے ہر جواب کا بہت تشفی سے جواب دیا, لیکن اس کے باوجود بھی اب امام پہ یہ روشن ہو گیا کہ وہ دشمن اب ظلم پہ کمر رہتی بستہ ہے. دنیا تک یہ ثابت کر دیا کہ کربلا کا حادثہ کوئی اچانک پیش آنے والی افتاد نہیں تھی کہ جس میں امام علیہ السلام گرفتار ہو گئے تھے, بلکہ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا ہوا قدم تھا. یہ ایک ایسا فکری انقلاب تھا کہ جس کی جڑیں جو ہے ہمیں پیدائش امام سے پہلے سے نظر آ رہی ہیں, اور اس میں بار بار ہمیں کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نظر آتی ہیں, اور کبھی ان کی شہادت کے بعد ہمیں جناب فاطمۃ الزہرا کی وہ تربیت نظر آتی ہے جو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی, امام حسین علیہ السلام کی اور جناب ام کلثوم علیہ السلام کی کر رہی ہیں کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوگا. حتیٰ کہ آپ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ وہ پوشاک جو امام نے پہنی تھی وقت رخصت, وہ کرتا جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کی شہادت کے بعد جنت البقی میں جو ایک چھوٹا سا حجرہ امام علی نے بنایا تھا, جہاں جس کو کہ بیت الحزن کہتے تھے, جہاں وہ اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی, وہاں پہ انہوں نے وہ کرتا بنایا اور کربلا کو لوریوں میں سنایا ہے. اور ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, اور مسلسل آپ ان لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور ہم نے اس کا رد عمل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حر اپنے بھائی اور غلام کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ آ جاتا ہے, یہ کہتا ہوا کہ میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں. اور کبھی ہم ان 11 شہداء کے نام بھی دیکھتے ہیں کہ جو امام کے خطبات سے روز عاشور متاثر ہو کر آئے, یا ہم ان 40 افراد کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو کوفے سے لشکر شام میں شامل ہوئے اور اس کے بعد پھر امام سے اس کے علاوہ آنے کی کوئی راہ نہیں تھی. جی ہاں, اس لیے کہ اس قدر سخت ناکہ بندی ہو چکی تھی حسین ابن نمیر نے کی ہوئی تھی کہ کوئی نکل نہیں سکتا تھا سوائے ایک آدھ صحابی کے, حضرت حبیب ابن مظاہر کے. باقی سب لوگ فوج میں شامل ہو کے آئے اور پھر انہوں نے امام کو جوائن کیا. تو اب یا تو پہلے سے ان کے اتنے کلیئر انٹینشنز تھے اور وہ اپنے آپ کو ڈسگائز کر کے جی جی, یا یہ کہ پھر امام کے خطبات کا اثر تھا جو امام ان کو بار بار جھنجھوڑ رہے تھے کہ کیا میرے علاوہ کوئی اور نواسے رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, کیا میرے علاوہ کوئی اور رسول کی بیٹی کا فرزند ہونے کا دعویٰ اس پورے کرۂ ارض پہ کر سکتا ہے. اور دیکھو زندگی جو ہے اس میں اس طرح کی ہو گئی ہے کہ صرف جیسے پیالے میں تلچھٹ رہ جاتی ہے, اور اب زندہ رہنا ذلت اور آر ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جوامرد اٹھے اور اللہ سے ملاقات کی آرزو کرے. تو آپ دیکھیے امام بہت کلیئر اپنا میسج مسلسل اور امام نے صرف اس لشکر یزیدی کے سپہ سالار سے ہی مخاطب ہو کے بات نہیں کی, اس کو بلا کر باقاعدہ سمجھایا بھی ہے اور میدان میں جا کر خطبے بھی دیے ہیں, اور دونوں طریقے سے امام کو یزیدی لشکر کا رد عمل بھی ملا. ایک خوبصورتی آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام کے جتنے بھی خطبات ہیں ان کو اگر آپ ان کی پرتائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ امام کے الفاظ, وہ صیغے جو امام استعمال کر رہے ہیں, ان میں کہیں پر بھی وقت کی حد بندی نہیں ہے, ایک آفاقیت ہے. اور امام نے جو بھی جملہ کہا ہے اس کے اندر صرف سن 61 ہجری کے لوگ مخاطب نہیں ہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کو باطل اور حق کے درمیان حد فاصل کھینچ کر بتایا گیا ہے. جیسے کہ امام آخری لمحوں میں کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا,
امام کی حکمت سے بعید ہے کہ امام اس وقت استغاثہ بلند کریں جب پوری فوج جو ہے وہ مقتل میں جا چکی ہے، لیکن امام نے آنے والے ضمیروں کو جھنجھوڑا تھا کہ یہ وہ شریعت محمدی ہے جو قیامت تک حلال رہنے والی ہے، اور اس کے لیے کون کون میری مدد کے لیے کس کس زمانے میں اٹھے۔ اور گویا امام جو نے جس ایک زمانے میں بھی یزید ان کے پیغام پہ عمل کرتا ہے وہ ان کی لشکر میں شامل ہے۔ بالکل۔ اور گویا امام نے ایک یزید سے نہیں پوری انسانیت کو تمام یزیدوں سے نجات دلا دی، جو ایک ممکنہ کوئی بھی قیامت تک کوئی یزید اٹھ سکتا تھا، ان تمام لوگوں سے امام نے انسانیت کو بچا لیا۔